الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، ابھی میں نے یہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کی آیت نمبر 88 سے لے کر جو ہے وہ آیت نمبر 93، یہ آیتیں ہیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ ان آیتوں کے اندر کچھ ایسی چیزوں کا تذکرہ ہے جن کو ہم معجزے کہتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو رسول ماننے کے لیے یعنی دلیل کے طور پر کچھ معجزے مانگ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر جو ہے نا وہ ایک معجزہ دیا۔ وہ کچھ اور مانگ رہے تھے۔ وہ جو مکے کے لوگ تھے، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، مکے کے لوگ جو تھے نا وہ کچھ اور معجزے مانگ رہے تھے، البتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور معجزہ ان کو جو ہے وہ دیا۔ بس یہی سمجھ لیں، یہی موضوع جو ہے نا جو ان آیتوں کے اندر جو ہے وہ بیان ہوا، اور اسی کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے نا وہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اب پہلے اس کا ترجمہ کر لیں کیونکہ پھر وہ باقی بات تو منہ زبانی کرنی ہے نا۔
تو ترجمہ ہم اس کا جو ہے وہ کر لیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں، لا نجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن، کس بات پر جمع ہو جائیں؟ الا ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ لے کر آئیں گے اس طرح کا قرآن، یعنی اگر تمام جن اور انسان مل جائیں اس بات پر کہ وہ بھی لے کر آئیں گے اس طرح کا قرآن، یہ تو ہے ہی نا، اس طرح کا قرآن خود بنا کر لے آئیں گے۔ آگے جو بات ہے نا وہ کیا ہے؟ لا یأتون بمثلہ، تو وہ ایسا اس کی مثل نہیں لا سکتے، لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تمام انسان اور تمام جن۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثال جو ہے نا وہ پھیر پھیر کر، رپیٹ کر کے، دوبارہ یعنی جسے کہتے ہیں نا ایک گل کئی دفعہ، وہ اس قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان کر دی ہے ہر طرح کی مثال۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا، یعنی نہیں مانا، انکار کر دیا، الا کفورا، بس ناشکری ہی کرتے گئے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ شکر کرتے کہ ایک بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے وہ سمجھتے، وہ ناشکری کرتے رہے۔ اب آگے فرمایا کہ وقالو، اور یہ آگے سے کہتے ہیں، مکے والے کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہرگز نہیں لائیں گے۔ یہ لام نون جو آیا نا تو اس کا مطلب ہے کہ اسی بالکل نہیں منیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اس وقت تک جب آپ زمین سے ایک چشمہ نہیں نکال دیتے۔ اچھا، معجزے پھر وہ ظاہر اپنے ماحول کے مطابق انہوں نے مانگنے نا، بھئی مکے کی بات ہے، مکہ میں نازل ہو رہی ہے، تو مکہ میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے، تو ان کا ذہن اسی طرف ہی گیا کہ یہاں تو پانی تلاش کرتے کرتے ساڈے لک رہ جاندے ہیں، تو پانی کا چشمہ جو ہے وہ نکال کر جو ہے وہ آپ ہمیں دے دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ او تکون لکا جنت من نخیل، یا پھر آپ کے لیے لگ جائیں یا ہو جائیں باغات کھجوروں کے، وعنب اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور اس باغ کے اندر جہاں کھجوریں ہوں، انگور ہوں، اس کے اندر ایک نہر بھی چلتی ہو، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا باغ۔ اب دیکھیں یہ بھی ہو، مکے کے ماحول میں اس طرح کی چیز جو تھی وہ آسان نہیں تھی، انہوں نے اپنے حساب سے یہ بھی جو ہے وہ کہا کہ ایسا کر لیں آپ۔ اچھا، دوسری بات، تیسری بلکہ، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، دو باتیں کہہ دی۔
او تس کے تا سما کما زعمتا، یا پھر یہ ہے کہ آپ آسمان کو ہمارے اوپر توڑ گرائیں، جدا کہتے ہیں آسمان ٹالا ساڈے تے، چھت ڈیگ لے پھر ساڈے تے۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ چل اگر یہ نہیں تو پھر کم از کم آسمان ہی ساڈے تے ڈیگ، ٹھیک ہے نا، سن پتہ تو لگے کہ تم رسول ہے، پھر اسی، یعنی یہ وہ باتیں ہیں جس کے بغیر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تس کے سما کما زمتا لینا کیسافا، تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہمارے اوپر جو ہے وہ گرا۔ اور اگلی بات کیا ہے، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلہ، یا پھر ہمارے سامنے آئے اللہ بھی اور یا اس سے فرشتے بھی سامنے موجود ہوں، پھر ہم ان کو دیکھ کر آپ کو رسول جو ہے وہ مانیں گے۔ آگے، او یکون لکا بیت من زخرف، یا پھر آپ کا مکان بن جائے سونے کا، یعنی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ سونے کا بن جائے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر بھی مان لیں گے کہ چلیں آپ پیغمبر ہیں۔ یا پھر کیا ہے، او ترکا فی السماء، یا آپ ہماری آنکھوں کے سامنے چڑھیں آسمان پر، ٹھیک ہے۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، ہم نرا چڑھنے پر ایمان نہیں لائیں گے۔ میں جب اس کو پڑھتا ہوں نا تو مینوں اداں لگتا بھی انہوں نے یہ شک پی گئی کہ ہن کوئی پوڑی لا کے ہن کوئی پوڑی چکن دے یہ بھاویں چڑھن لگ پین، تو نال ہی انہوں نے دوا دا دوسری گل کر دیتی کہ یہ صرف یہ چڑھنے کے اوپر نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرأہ، کہ پھر آپ کتاب بھی لے کر آئیں گے جس کو ہم پڑھ لیں گے، پڑھنے کے بعد ہم ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، سبحان ربی، پاک ہے میرا رب۔ کیا مطلب ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کسی عیب سے پاک ہے، یہ کام ہو سکتے ہیں مگر وہ کر سکتا ہے، یعنی میرا رب تو کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تم مجھ سے مطالبہ کرتے ہو حل کنت الا بشر الرسول، کیا میں نے اس کے علاوہ کوئی اور بات کہی ہے؟ میں نے تمہیں کہا کہ میں آسمان پر چڑھ سکتا ہوں، میں باغ جو ہے وہ لگا سکتا ہوں، یا یہ جتنے میرا گھر جو ہے وہ سونے کا بن سکتا ہے، میں نے یہ کہا نہیں۔ میں تو صرف ایک رسول ہوں اور ایک بشر ہوں، اور ذمہ داری میری یہ ہے کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ اچھا جی، یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ سارے معجزے ہی بیان ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ تو دو طرح کے معجزے بیان ہوئے، ایک معجزہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو معجزہ قرار دیا ہے، ایک وہ معجزے ہیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اس طرح کا معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو معجزے جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معجزے جو ہے نا وہ، خیر اس کا مطلب یہاں سے تو نہیں نکلتا، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ معجزے جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے سارا پڑھ دیا، ورنہ ایک آیت سے بھی کام ہو جاتا۔ ایک معجزے وہ ہوتے ہیں جو آج بھی ممکن ہے، مطلب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارا ماننا، اس کے اوپر کوئی ایمان لانا ضروری بھی نہیں ہے۔ مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کا بندہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ اس سے صادر ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں کہ عام جو خرق عادت، عام جو روٹین کے اندر عقل سمجھ جو ہے نا اس سے ماورا ہو، ایسا کوئی کام
آج بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کرامت۔ اور یہ کرامت جب کسی پیغمبر سے صادر ہوتی ہے نا تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور پیغمبروں کے ساتھ تو بہت ساری کرامتیں، یعنی معجزہ، میں اس کو کرامت ہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت سارے معجزے جو ہے وہ پیغمبروں کے ساتھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بھی بتایا کہ میں نے اپنے پیغمبروں کو جو ہے وہ بینات دے کر جو ہے وہ بھیجا، معجزے دے کر ان کو جو ہے وہ بھیجا۔ لیکن پیغمبروں کو یا رسولوں کو جو معجزے دیے جاتے تھے وہ دو طرح کے ہوتے تھے۔ ایک معجزے یہی کرامت کی طرح کی کوئی ایک چیز ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزے ہیں۔ کسی وقت کوئی ایسا کام ہو گیا، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھے تھے، تھوڑا سا کھانا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم کرنا شروع کیا تو وہ ایک بڑی مجلس جو تھی اس کو پورا ہو گیا۔ یہ معجزہ ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کسی بکری یا کسی گائے کو سمجھ لیں، کسی بھی جانور کا دودھ نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، اور ویسے روٹین میں اس کے نیچے دودھ نہیں تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تو وہ جتنے بھی وہاں لوگ موجود تھے سب کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شق القمر والا واقعہ ہے، ایک مجلس کے اندر موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جب خطاب کیا کرتے تھے تو ایک لکڑی کا کھجور کا تنا، جو ایک ستون، جس طرح ابھی ہم جو ہے نا یہ ستون کھڑے کر دیتے ہیں، پلر کھڑے کر دیتے ہیں، تو اس طرح وہ تھمی سمجھ لو وہ کھڑی کی ہوئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سہارا لگا لیتے تھے، ٹیک لگا کے تو خطاب کرتے تھے۔ اچھا، پھر وہ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی گئی نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر بنا دیا گیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ وہ ممبر کی طرف جا رہے تھے تو اس میں سے رونے کی آواز جو ہے وہ آئی، اور وہ رونے کی آواز کیوں آئی کہ مطلب یہ ہے کہ ایک سعادت مجھے حاصل تھی جس سے میں اب بالکل محروم ہو گیا، یعنی اب تو وہ ممبر آ گیا نا، وہ وہیں جا کے بیٹھا کریں گے، وہیں خطاب کیا کریں گے، تو سعادت سے جب میں محروم ہو گیا۔ اسی طرح پتھروں نے بھی سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ میں نے چند ایک آپ کو جو ہے نا وہ ایز اے سیمپل یہ چیزیں بتا دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ معجزے ہیں اور یہ ممکن ہے آج بھی، لیکن ہمارا ماننا یا ایمان لانا لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اصل میں بہت زیادہ جڑے اور جھوٹ ہی ہوندے ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں ہی پتا ہوئے گا جہدے نال ہو گئی ہے، لہذا ٹھیک ہے، وہ پیغمبروں کی بات اور تھی، اور کسی کا معجزہ جو ہے نا وہ مانے تے پویں نہ منو، وہ دا کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ وہ معجزے ہیں جو اللہ نے بکثرت پیغمبروں کو جو ہے وہ دیے، اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ آج بھی کسی اللہ کے بندے سے کوئی ایسی چیز صادر ہو سکتی ہے، کوئی ناممکنات میں سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ اس معجزے کی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا، اس کو ذہن سے ہی نکال دیں۔ میں اس معجزے کی بات کر رہا ہوں جو معجزہ کسی پیغمبر نے اپنی پیغمبری یا اپنی رسالت کے لیے پیش کیا۔
رسالت کی دلیل کے ذریعے دلیل کے طور پر پیش کیا، اور یہ کہا کہ یہ ہے میری رسالت کی دلیل، اور تم اس کو کاٹ کے دکھاؤ، تم اس دلیل کو توڑ کے دکھاؤ۔ اچھا، یہ تو کم از کم آپ سمجھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا تو کوئی اعلان نہیں کیا نا کبھی کہ بھئی عرب کے لوگ جمع ہو جاؤ، میں بکری کا دودھ نکال کے دیتا ہوں تم کو جس میں دودھ نہ ہو، یا میں تھوڑا سا کھانا جو ہے اس کو جو ہے وہ بہت ساری مجلس کے اوپر جو ہے وہ مکمل کر دوں۔ یہ ایسا تو کوئی چیلنج آپ نے نہیں کیا نہ، آپ نے چاند کا بھی اصل میں مسئلہ یہی ہے نا، اگر وہ سارے اعلان کر کے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوتا تو پھر تو اس کے بہت سارے گواہ ہوتے ہیں نا۔ تو وہ تو اسی طریقے سے جیسے آپ ایک مجلس کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کوئی واقعہ ہو گیا تو وہ مجلس کے اندر اگر جو بھی دو چار لوگ ہیں ان کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ معجزہ جو چیلنج کے ساتھ ہر رسول نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں، موسیٰ علیہ السلام مدین گئے ہوئے تھے، جب مدین سے واپسی ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام وہ رستے میں آتے انہوں نے دیکھا ہے کہ جگہ آ گئے، رات کا وقت تھا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف چلے گئے، اور جب وہاں گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے، عصا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو نیچے رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نیچے رکھا، اور وہ جب نیچے رکھا تو ایک بہت بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گھبرا گئے، ڈر گئے، تو ڈر کے پیچھے نو بھجے۔ تو جب تھوڑی دور چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ آگے آؤ، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو اس کی پہلی سیرت کے اوپر جیسا یہ پہلا تھا ویسا ہی بنا دیں گے، ڈنڈا ہی بنا دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، فرمایا پکڑ لو، ڈنڈا ہی ہے، پکڑا تو ڈنڈا ہی تھا۔ اچھا، پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، تو گریبان کے اندر جو ہے وہ ڈالا، اور کہا نکالو، جب نکالا تو وہ چمکنے لگ گیا، آپ جیسے سمجھ لیں سورج چمکتا ہے، بہت زیادہ روشنی اس سے جو ہے وہ نکلنے لگ گئی، ید بیضا۔ ایک تیسرا معجزہ بھی تھا کہ اگر تجھے خوف ہو تو اپنا ہاتھ جو ہے نا وہ اپنے دانی طرف جو ہے نا وہ دبا لینا، اس سے خوف ختم ہو جائے گا۔ بہرحال یہ دو معجزے بڑے مشہور ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس، فرعون کو جا کر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہوں، اور میں آیا ہوں بنی اسرائیل کو آزادی دلانے کے لیے، اور یہ بنی اسرائیل کو تو آزاد کر دے۔ اگر تو میرا کہنا نہیں مانے گا تو برباد ہو جائے گا۔ فرعون جو ہے اس نے جو ہے نا اس نے کہا کہ تیرے پیغمبر ہونے کی دلیل کیا ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب دیکھیں دلیل جو موسیٰ علیہ السلام پیش کر رہے ہیں نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ بنتی ہے، اور ادھر رکھی تو وہ اسی طرح بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اسی طرح اپنا ہاتھ بغل میں دیا اور پھر اسے نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ فرعون جو تھا نا اس نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور اس کا تو میں ابھی توڑ کر دوں گا۔
اس نے وہ جادوگر بلائے. یہ واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, جادوگر بلائے لیکن جادوگر ہار گئے, توڑ نہیں ہو سکا. تو چیلنج کے ساتھ جو چیز پیش کی وہ آسا ہے اور وہ ید بیضا ہے, جس کا وہ توڑ نہیں کر سکے. تو اگر بالفرض وہ کوئی توڑ ہو جاتا یا وہ جو جادوگر بلائے تھے وہ توڑ کر لیتے تو پھر وہ پیغمبری کی دلیل تو گئی تھی. ٹھیک ہے نا, وہ نہیں ہو سکتی تھی, نہیں ہوئی. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے اپنی پیغمبری کی دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر انہوں نے کہا کہ میں مادر زاد اندھے کو آنکھوں والا بنا دیتا ہوں. یعنی جو پیدائشی اندھا ہے میں اس کو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ آنکھوں والا بنا دیتا ہوں, ٹھیک کر دیتا ہوں. اور جو کوہڑ یا برس کے مرض کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو, میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے جو ہے وہ بالکل فٹ کر دیتا ہوں. پھر میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم اس وقت کیا کھا کے آئے ہو, تمہارے پیٹ میں کیا ہے, اور میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ جن برتنوں سے تم کھا کے آئے ہو ان میں کیا ہے بقایا. یہ اپنی پیغمبری کی دلیل کے طور پر جو ہے وہ ان کو کہہ رہے ہیں. اگر وہاں سے کوئی بندہ اٹھتا, اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ دلیل جو بھی ہے نا یہ اس وقت کے لیے ہے, ورنہ آج تو ڈاکٹر جو ہے وہ نئی آنکھیں لا دیتے ہیں, ان کی آنکھ ادھر لگا دیں گے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوڑ تو ویسے ہی ختم ہو گیا, اور پیٹ دے وچ تو بچہ بھی دس دے الٹرا ساؤنڈ کر کے تے وہ ویکھ ہی لیندے آ, ٹھیک ہے, تو وہ یہ بھی دس دیں گے کہ وچ کی پیا. تو یعنی یہ اپنے وقت کے لیے یہ جو چیلنج ہے نا اس وقت کے لیے یہ چیلنج ہے. اچھا, اب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے نا وہ دعویٰ نبوت کیا. تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پر, دلیل کے طور پر جو معجزہ دیا, جو بینہ دی, وہ کون سی تھی؟ وہ بینہ یا وہ معجزہ ہے یہ قرآن. قرآن حکیم میں 4 مقامات کے اوپر جو ہے نا وہ چیلنج دیا گیا ہے. یہ پہلا مقام یہ ہے. اب اس کو ذرا, اگرچہ پہلے میں نے ترجمہ کر دیا لیکن پھر اس کو جو ہے وہ دیکھ لیں, سارا نہیں کرنا انشاءاللہ, ایک ہی آیت پڑھنی ہے. فرمایا کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے جو آپ کو رسول نہیں مان رہے, آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں, کل ان سے کہیں لا اجتمعت الانس والجن, اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور تمام جن. اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور قیامت تک کے لیے. لہذا فرمایا تمام انسان اور تمام جن, لا اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا, اس بات کے اوپر کہ وہ لے آئیں بمثل ھذا القرآن, اس قرآن جیسی, اس کی مثل قرآن جو ہے وہ لے کر آ جائیں. تو فرمایا آگے ذرا دیکھیں چیلنج, لا یاتون بمثلہ, نہیں لا سکتے اس جیسا. یعنی یہ سارے جنوں ان سے مل کر بھی نہیں لا سکتے. اور ذرا یہ انداز کو ذرا سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا, تو آپ ذرا دیکھیں کتنے لوگوں کی خواہشات تھی جس کا خون ہوا,
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کیا. کتنی خواہشات تھی کہ کسی طرح اس کو ناکام کر دیں. وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ محمد رسول، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر یہ معجزہ ناکام ہو گیا تو رسول ناکام ہو گیا. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ناکام ہو جاتی، عیسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جو ہے وہ ناکام ہو جاتا، تو کس نے ناکام ہونا تھا؟ وہ تو رسول نے ہونا تھا. تو رسول کو وہ ناکام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو فرمان ساتھ دیکھیں، یہ جب اس طرح کی بات آتی ہے تو یہ ایک ایسا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کتنا زور لگا سکتے ہیں لگا لیں. لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکتے اس جیسا. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ اس مقصد کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر لیں، جن اور انسان کر لیں یا انسان کر لیں ایک دوسرے کی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں لا سکتے. اب یہ ہے چیلنج محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے جو پیش کیا گیا دنیا کے سامنے، عربوں کے سامنے پیش کیا گیا. اچھا، اب اس کا کوئی جواب نہیں آیا. تو ایک وقت کے بعد پھر جو ہے نا وہ یہ سورہ ہود ہے، اور سورہ ہود کی آیت نمبر جو ہے وہ 13 ہے، جس کے اندر دوسری مرتبہ یہ چیلنج دیا گیا، اور چیلنج گھٹا دیا گیا، کم کر دیا گیا. جس طرح آپ کسی سے کہتے ہیں کہ یہ 1 من وزن ہے، کوئی اٹھا کے دکھائے، کوئی نہ اٹھائے تو تسی کہو کہ چلو میں یہ 10 کلو کر لینا، 30 کلو رہ جائے گا، ہوں کوئی اٹھا کے دکھائے. تو سورہ ہود کے اندر جو ہے وہ فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو بنا لیا گیا؟ کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے نا، وہ کہتے تھے ہم اسے اللہ کا کلام نہیں مانتے، یہ آپ نے خود بنا لیا یا کسی سے بنوا لیا. تو فرمایا یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا لیا گیا یا بنوا لیا گیا. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، تو اگر میں نے بنا لیا ہے تو پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لو. یعنی تمہارے اندر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا، تم سب مل کر نہیں کر سکتے. جس طرح آگے اب چیلنج اسی طرح ہی ہے، وَدُّوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اس 10 صورتیں بنانے کے لیے تم بنا لو جو بھی استطاعت رکھتا ہے، جو بھی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو تو بنا کے لاؤ 10 صورتیں. جیسے وہ اور کم کر دیا کہ چلو سارا قرآن نہیں، پہلے سارے قرآن کا کہا، اب 10 صورتیں بنا لو. پھر یہ آیت نمبر 37 ہے سورہ یونس کی، 37 ہوگی یا 38 ہوگی، یہی کہیں آیت ہوگی. تیسرا چیلنج سورہ یونس میں، جب ایک وقت تک وہ 10 صورتوں والا چیلنج برقرار رہا ہے، وہ بھی نہیں تو پھر وہ جداں تسی وہ ہور 10 کلو کٹ دیتے. ٹھیک ہے، تو سورہ یونس کے اندر 37 نمبر آیت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فرمایا ام یقولون افترا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا لیا گیا، یہ گھڑ لیا گیا، یہ قرآن یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، خود بنا لیا محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنوا لیا. کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں فاتو بصورت من مثلہ، چلو 10 نہیں بنتی تو ایک کی بنا لاؤ، اس کی مثل ایک صورت بنا لاؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اسی طرح کا چیلنج ہے. اور تمہیں اکیلے چیلنج نہیں ہے، جو کوئی بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور جس میں تم یہ قابلیت سمجھتے ہو کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، اس کی مدد کے ساتھ جو ہے وہ یہ بنا لو اگر تم سچے ہو تو. اب یہ چیلنج بھی برقرار رکھا، اور مکہ میں یہ 3
مرتبہ چیلنج آ گیا. ایک دفعہ بنی اسرائیل میں، دوسری دفعہ سورہ ہود میں، اور تیسری دفعہ سورہ یونس کے اندر آ گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے. تو مدینے کے آنے کے بعد پھر چوتھی مرتبہ چیلنج دیا سورہ بقرہ کے اندر، آیت نمبر 27 کے اندر. فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس کتاب پر، اس کلام پر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر ایسی ایک صورت بنا کر لا. یعنی ایک صورت سے کم کا اللہ نے چیلنج نہیں دیا. یعنی کوئی ایک آیت بنا لو یا دو آیتیں بنا لو، نہیں، کم از کم صورت کا ہے تو صورت کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 صورتوں کی، 3 آیتوں کی ہے تو یہی بنا لو. تو فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ. اور آگے چیلنج وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو بھی تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارے شہادتی ہیں، جو تمہاری طرح نہیں مانتے، ان سب کا تعاون جو ہے وہ لے لو. وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. آگے دیکھیں ذرا انداز، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور تم کر سکتے ہی نہیں. اور میں وہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح اسی عام پنجابی چ کہنے ہیں کہ تو اینی جوگا ہی نہیں، یہ پوری دنیا کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پورے عربوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا کہ وَادُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ ان کنتم صادقین وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم بالکل ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا پتھر اور انسان جو ہے وہ ایندھن بننے والے ہیں. اعدت للکافرین، جو تیاری کی گئی ہے جو اس کلام کا انکار کریں گے. اس انکار سے ہم سمجھیں گے کہ ہم کون سا انکار کرتے ہیں، اس پر ایمان نہیں لائیں گے. ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایمان ہے تو عمل خود بخود اس سے پھوٹتا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، اصل میں جو ہمارا عمل اور ہے اور دعویٰ ایمان کا ہے، تو یہ مسئلہ تو ایمان کا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی مومن جو ہے وہ ایمان کے ہوتے ہوئے چوری نہیں کرتا. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور کوئی شرابی ایمان کے ہوتے ہوئے شراب نہیں پیتا. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور کوئی چور ایمان کے ہوتے ہوئے چوری کرتا ہی نہیں ہے. وہ ایمان تو کہتے ہیں یقین کو، تو یقین کیسے اسے جو ہے نا وہ، اگر مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ زہر ہے تو میں کیوں پیوں گا اس کو؟ تو اگر مجھے یہ پتا ہو کہ اس کے پینے کے نتیجے کے اندر میرے لیے وہ جہنم کی آگ ہے، جو جہاں میں کہوں گا کہ ایسا کوئی زہر مجھے مل جائے تاکہ میری موت واقع ہو جائے، میں اس آگ سے بچ جاؤں، پھر کیسے پی لوں گا میں؟ تو یہ سمجھ لیں اصل مسئلہ تو ایمان ہی کا ہے، یقین کا ہے. یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہے وہ کتاب ہے. اب دنیا کے اندر جو اس وقت ہماری صورتحال ہے نا، مسلمانوں کی صورتحال ہے وہ یہی ہے. مسلمانوں کی کثرت ہے، اس میں شک نہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان اور یقین اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی اسی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وہ یقین حاصل نہیں ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذل کتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت اب تمہیں عروج دے گا، اور اس کتاب کے ساتھ تمہارا تعلق نہیں رہے گا تو تمہیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو وہ راوی ہیں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی یہی کتاب تھی نا، آپ کو بھی یہی کتاب ملی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ بد نصیب ہوں، یہ آپ کو بد نصیبی کے لیے نہیں دیا، یہ آپ کو خوش نصیبی کے لیے دیا، یہ آپ کو کامیابی کے لیے دیا ہے۔ آپ اپنی مراد کو پائیں گے، آپ اپنی منزل کو پائیں گے، لیکن ہماری منزل کون سی ہے؟ نہ تو ہمیں منزل کی سمجھ ہے، نہ جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ میں وہ عرض کیا کرتا ہوں، ذرا غور کریں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی مرتبہ میں نے ذکر کیا تھا، آپ ایک آم کی گٹلی گٹک زمین دے وچ لگاندے ہو تو وہ لکڑی کے لیے لگاتے ہیں، سائے کے لیے لگاتے ہیں، یا پھل کے لیے لگاتے ہیں؟ اب یہ نوٹ کر لیں کہ اس کے ایک اینڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ نے وہ گٹلی لگائی ہے جس سے جڑیں بنی ہیں، اور اس کے دوسرے اینڈ کے اوپر پھل آنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کسی بیوقوف نے لکڑی کو ہی سمجھ لیا، اس نے کہا چلو جی بالن سے بن گیا نا، اور کسی نے یہ سمجھا کہ یہ درخت جو ہے سایہ دینے لگ گیا ہے تو بس ٹھیک ہے، اب اسے پتہ نہیں، فکر نہیں ہے کہ اس کے اوپر پھل آیا کہ نہیں آیا۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پودا لگایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اس کے اوپر تو وہ پھل آیا، اور وہ احکم الحاکمین کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہوئی، وہ عدل و قسط کا جو ہے وہ نظام قائم ہوا۔ لیکن کتنا ہمیں یاد ہے، آپ ذرا یہ سوچیں نا کہ بھئی بریلویاں نو یاد ہے، دیوبندیاں نو یاد ہے، اہل حدیثاں نو یاد ہے، یا کی انہوں کہندے شیعہ نو یاد ہے، دینی جماعتاں نو کنا یاد ہے؟ دینی جماعتاں نو کنا یاد ہے؟ میں اپنی جماعت دے سمیت کہنا ہے، جماعت اسلامی تبلیغی جماعت، یا تسی یہ سمجھ لو کہ تنظیم اسلامی، یا شبان المسلمین، یا ہور جنیاں بھی ہے، دعوت اسلامی، فلانی اسلامی، اول اسلامی، کنا کی یاد ہے کسی نو کہ او پھل؟ اگر آپ لاہور جانا چاہتے ہیں اور آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، آپ عرب والے کو لاہور سمجھ کے بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے ہیں پھر آپ۔ لیکن اگر آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچے مگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ منزل آئی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ مسافر ہیں، آپ انتظار میں ہیں۔ اس امب دے پودے نو روز جا دیکھو گے کہ انہوں پھل پتہ نہیں کدوں نے کیوں نہیں لگتا، ٹھیک ہے، منزل کتنی دور ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ اور وجہ اصل کے اندر یہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا وہ کام اس طرح کیا بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے آپ کو قرآن حکیم میں سے 4 مقامات بتائے ہیں نا جہاں اس معجزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے ساتھ پیش کیا، تو 4 ہی مقامات میں آپ کو اور جو ہے وہ سنا دیتا ہوں کہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو استعمال کیسے کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا لاٹھی سے ٹکے یا ید بیضا نکال کے، تو آخر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو کیسے استعمال کیا، اور ہم اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ دیکھیں سورہ بقرہ پہلا سپارہ، جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمائی،
جب اپنی وہ اولاد کو یہاں اسماعیل علیہ السلام کو آباد کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا۔ رسول جو تو اٹھائے گا وہ کیسے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیات ہی یا آیات کا، یتلو علیہم آیات کا، وہ رسول جو ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نرا پڑھ کے گھر نہ چلا جائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو باقاعدہ کتاب کی تعلیم دے، اور والحکمہ، اور ایک قرآن کریم میں صرف احکامات نہیں ہے، حکمت بھی ہے، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ، یہ حکمت کتے ہوتے کتے حکیم کو سیکھ کے نہیں سکھانی، قرآن میں ہے، والحکمہ، اور چوتھی چیز کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک العلیم اور الحکیم تو ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ بھی سمجھ لیں، بڑی اس کی اہمیت ہے۔ آپ جس وقت درخواست کرتے ہیں نا، درخواست جس سے کر رہے ہیں اس کی مرضی ہے کہ وہ تہاڈی درخواست چک کے پرے مارے ہو، چک لے جا، کوئی لوڑ نہیں ہے کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام درخواست کر رہے تھے اللہ کے آگے، لیکن جس طرح ہر بندے میں ایک احساس ہوتا ہے نا کہ یار میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، بڑھاپا، یعنی ایک تجربے کی بنیاد کے اوپر درخواست کر رہے ہیں نا، لیکن ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا علم تیرے علم کا مقابلہ نہیں کرتا، میں نے اپنی طرف سے بڑی سوچ سمجھ کر، جیسے کہتے ہیں جی بڑی میں اپنے لوگ کمال دی گل کی ہے، پر ہو سکتا ہے تیرے علم دے مطابق جڑا ہے یہ زیرو ہی ہوئے تو چک کے پرے مار میری درخواست میں، ٹھیک ہے، اور تو حکیم بھی ہے، میرے دل میں بھی یہ ملال نہیں آئے گا کہ یار میں نے تو ساری زندگی کا نچوڑ تھا جو اللہ کے آگے درخواست رکھی تھی اور اللہ نے رد کر دیا، میں پھر بھی یہ مانتا ہوں کہ تو حکیم ہے، اور یقیناً حکمت کی بنیاد کے اوپر تو نے میری اس درخواست کو رد کیا ہے۔ یہ درخواست کر کے بھی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے نا وہ یہ مان رہے ہیں۔ اچھا خیر، دوسرا سپارہ غالباً رکوع بھی دوسرا ہی بنتا ہے، جس میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جو ہے وہ ایک رسول اٹھا دیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتا ہے، وَیُزَکِّیکُم وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَہ وَعَلَّمَکُم مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ، وہی چار چیزیں۔ اب وہ تو دعا تھی، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی، اور وہی چاروں چیزیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ مانگی تھی، اللہ کہتا ہے میں نے دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حکمت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کی وہ درخواست بالکل صحیح تھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور بہتر آپشن اللہ نے بھی نہیں دیا۔ اگر کوئی اور بہتر ہوتا تو اللہ کہتا کہ چل پھر آیا آپشن ہے۔ ایک آپشن ہے، اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تزکیہ کی بات آخرت میں کی تھی، اللہ نے اسے دوسرے نمبر پر بیان کر دیا، بس یہ ہے، یہ فرق ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر سورہ آل عمران آتی ہے، اور سورہ آل عمران کے اندر جو ہے وہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کے طور پر بیان فرمایا، یعنی یہ قرآن اور اس کا یہ عمل۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ایمان والوں کے اوپر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جدوں انہی میں سے جو ایک رسول اٹھا دیا، یتلو علیہم آیاتنا،
وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، اور جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جب تک یہ کام نہیں ہو رہا تھا وہ تھے کھلی گمراہی میں۔ اس کا مطلب گمراہی کس نے توڑی ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیسے؟ اس عمل کے ذریعے۔ پھر سورہ جمعہ چوتھا مقام سورہ جمعہ 2 نمبر آیت ہے، جس میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول اٹھایا، یَتْلُو عَلَیْہِمْ آیاتہ وَیُزَکِّیہِمْ وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر جب وہ مبتلا تھے۔ یہ 4 جگہ سے میں نے آپ کو چیلنج قرآن حکیم کی طرف سے، وہ چیلنج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور وہ چیلنج جس کا توڑ نہیں ہو سکا، اور پھر 4 مقامات سے کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزے کو کیسے استعمال کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تو لاٹھی سٹ کے استعمال کی تھا نا، اللہ کے رسول نے کیسے استعمال کیا، یہ بیان کر دیا یہاں۔ اور یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے پھر عرب کے لوگ شکست کھائے، انہوں نے شکست کھائی۔ یہ قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ سورہ بینہ، اس کے اندر آغاز کی 2 آیتوں میں یہ بات اللہ نے بیان فرما دی، فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین، ہارنے والے، رکنے والے، شکست تسلیم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بالکل نہیں تھے کافر لوگ، بے شک وہ اہل کتاب میں سے تھے یا وہ تھے مشرکین مکہ میں سے، منفقین، باز آ جانے والے، رک جانے والے، ہار ماننے والے، یعنی وہ ایسے نہیں تھے کہ آسانی کے ساتھ ہار مان جاتے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسی چالیں چلی کہ اللہ کہتا ان تزول بہل جبال، شاید الفاظ میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، کہ پہاڑ ہل جاتے اپنی جگہ، جو چالیں چلی انہوں نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور اللہ بھی کہتا ہے کہ نہیں رکنے والے تھے، لیکن کیوں رک گئے، کیوں انہوں نے ہار مان لی؟ حتیٰ تأتیہم البینہ، حتیٰ کہ ان کے پاس آ گیا یہ معجزہ، حتیٰ تأتیہم البینہ، بینہ معجزہ۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ فرمایا رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے رسول آ گیا، تو رسول نے وہ معجزہ کیسے پیش کیا؟ یتلو صحفا مطہرہ، جس نے پڑھ کے، سنا کے، سمجھا کے ان کو ہرایا، ناکام کر دیا، انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس بات کو جو ہے وہ مانے کہ یہی حق ہے، اور کبھی اس محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کو معمولی نہ سمجھے۔ آج یہاں یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، کسی جگہ تھے 100 آدمی کسی جگہ ہو، 2 پولیس والے آ جائیں تو وہ کافی ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے مجمع جو ہے نا وہ چند پولیس والے جو ہے اس کو روک دیتے ہیں۔ ہماری جو حالت ہے نا وہ ہے پنجرے کے اندر رہنے والے پرندے کی، یا وہ قلعے نال بجے ہوئے ڈنگر دی۔ آپ نے کبھی سوچا کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے، وہ کھڑوتی رہتی قلعے نال؟ یہ ہے ہمارا معاشرہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ یہ نہیں تھا. آپ کوئی پرندہ باہر سے پکڑ کر اسے پنجرے میں بند کر دیں, اور طوطا جڑا تواڈے جمیا پڑیا ہی ہوندا ہے نا, وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ عادی ہو گیا ہوتا ہے اور انہوں پتہ میں اتنے پنجرے 'چ ہی رہنا ہے. آپ کوئی باہر سے پرندہ پکڑ کر اپنے پنجرے کے اندر بند کر کے دیکھیں, شام تک وہ اپنی بھی تباہی لا لے گا تو تہاڈوں بھی پریشان کر دے گا کہ بھی یہ تو جانا ہے, وہ بیٹھے گا ہی نہیں آرام سے. کوئی جنگل سے ذرا آپ کوئی ہرن کوئی آگے پیچھے لا کے وہ لت بن کے دکھاؤ نا, جی میں بکری باندھ دیتی ہے, تھی مجھ باندھ دیتی ہے, اونٹ باندھ دیتی ہے. یہ ملک جو ہے نا, یہ ان کو تو ٹیم کرنا بہت آسان ہے, آپ ہی ٹیم ہوئے ہیں. وہ جو جن لوگوں کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈسپلن کے اندر لایا, جن کے اوپر ایک نظام قائم کیا, ایک حکومت قائم کی, وہ ماننے والے نہیں تھے کسی بات. یعنی اللہ بھی کہتا ہے کہ یہ ماننے والے نہیں تھے, یہ بات آنے والے نہیں تھے, وہ اس بات کے عادی ہی نہیں تھے کہ کوئی بات آ جائے کسی سے. کوئی کون ہوتا ہے کہ ہم اس کے جو وہ محتاج ہیں, جی وہ ہمارے اوپر اپنا حکم چلائے گا, ہماری اپنی مرضی ہے. ان کو ایک ڈسپلن کے اندر جو ہے وہ باندھ دیا. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. لیکن وہ جو میں بات کیا کرتا ہوں کہ 1% سے زیادہ نہیں کسی مسلک میں بھی, نہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث میں 1% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جو پورے قرآن کو جنہوں نے پڑھا ہو, سمجھا ہو, سمجھ کر جنہوں نے زندگی. ایون دینی جماعتوں میں بھی 1% سے زیادہ نہیں ہے, اور مولویوں کے اندر بھی 1% سے نہیں. تو آپ ایک طرف سے ہر مسجد کے مولوی ایک طرف سے لے لینا, یہ نہیں کہ تسی چند یعنی ایک طرف جتنی مسجدیں آئیں نا ان کے مولویوں کو لے لیں, پھر آپ دیکھیں گے تو 100 مولوی میں سے ایک ہی نہیں, ایک کوئی قرآن آتا ہوگا. یہ ہے قرآن کی وقت, یہ ہے اس کی اہمیت, یہ ہے ہمارا اس کو جو ہے وہ ماننا, اور یہی ہے اصل کے اندر ہمارے زوال کا سبب. وہ جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ 70 سال بعد بھی اس نے 70 آیتیں نہیں سیکھی, تو یہ قبر کے اندر جا کر اس نے سیکھنا تھا. یہ قبر والوں کے لیے قرآن آیا تھا. مرنے کے بعد اہمیت تو اتنی ہی ہے نا اس کی. وہ علامہ اقبال نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا, وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہوگا. ویسے وہ یہ بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اب امید ہے, لیکن ہوں تو فوت ہونے بڑا عرصہ ہو گیا, لیکن ہوں بے امیدی ہے. آگے امید جو ہے نا, وہ امید ختم ہو گئی. باقی اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے, وہ مردے کو زندہ سے نکال دیتا ہے, زندہ کو مردے سے نکال دیتا ہے. لیکن آپ یقین کریں, ہماری جو آئندہ کی نسلیں ہیں نا, ان میں الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. پڑھے لکھے لوگ تو جب وہ صرف اپنے ابے دے سامنے ہی مانتے ابھی اللہ ہے گا, ٹھڈوں نہیں مانتے. جتنی تعلیم زیادہ ہو رہی ہے, اتنا جو ہے وہ الحاد اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑھ کر جو ہے وہ. تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا, وہ نہ تو ہم نے اس کو معجزہ مانا, اور نہ اس معجزے کو ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال جو ہے وہ کیا. تو یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہے وہ اسباب. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے مقام کو جو ہے وہ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ذرا, ہمارے دین کا تصور صرف نماز روزے کا رہ گیا ہے. آج آزادی کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ امریکہ کے اندر جا کر یونیورسٹیوں کے اندر جو دیکھیں کس طریقے سے فلسطین کے حق میں بات ہو رہی ہے. سانوں کسی نے کیا تھی پریشانی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے تو اپنے کام نہیں ختم ہوتے. بہرحال یہ ایک صورتحال تو یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دے. یہ بات سمجھ لیں، میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، جو تبوک نہیں گئے تھے انہوں نے مسجد کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، نمازوں کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا. وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، داڑیاں ان کی تھی، سارا کچھ تھا. پہنچے بھی انہوں دے اچے ہون گے، رفع جدین بھی وہ کرتے ہون گے. جنہوں سمجھ سی رفع جدین تو بغیر نہیں ہوتی تو رفع جدین کرتے ہونا، تو جنہوں نہیں کرتے ہونا. جو احد سے جاتے ہوئے واپس آئے تھے نا، انہوں نے مسجد کا، روزوں کا ہور داڑیاں نہیں لوائیاں سی کہ اسی نہیں گئے تو احد ایسی داڑیاں بھی لا دینے ہیں. جنہوں نے خندق سے ڈیوٹی ترک کی تھی انہوں نے مسجد کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، مسجد نبوی کا بائیکاٹ نہیں کیا. البتہ خندق کھودنے والوں کی نمازیں جو ہے وہ خندق پر پڑھی گئی. انہوں نے نمازیں خندق پر پڑھی تھی، جنہوں نے کھودی نہیں انہوں نے اتھے ہی پڑھیاں. تو یہ سمجھ لیں دین صرف یہ نہیں ہے جو اس وقت ہم نے سمجھا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ زندہ معجزہ ہے، یہ قرآن جو ہے نا یہ زندہ معجزہ ہے. زندہ معجزے سے میرا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو لاٹھی بھی فوت ہو گئی؟ نہیں، لاٹھی تو اتھے ہی رہی، لیکن لاٹھی کو کسی نے دوبارہ سانپ بنتے نہیں دیکھا، معجزہ نہیں دیکھا. یہ معجزہ زندہ ہے، اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا ہے. اب صرف بات یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نہیں ہوئی، وہ رسالت قیامت تک ہے. یہ پیغام قیامت تک آگے جو ہے وہ، یہ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے اور یہ پیغام بھی آگے جانا ہے. تو پھر کون لے کر جائے گا جب رسول کو اللہ لے گیا؟ تو یہ امت ہے اس کی جگہ. جب معجزہ جو ہے وہ محفوظ ہے تو پھر کمی کہاں ہے؟ کمی وہ جو حامل ہے نا اس میں ہے. وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تجھ کو تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. تو یہ اصل کے اندر سمجھیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ حاملین جو ہیں، اب ہم ہیں حاملین، ان کے اندر کمی ہے. باقی قرآن اپنی جگہ ایک معجزہ ہے اور زندہ معجزہ ہے، اور اس کی تاثیر وہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کی تاثیر ختم ہو گئی تھی، وہ ڈنڈے کا ڈنڈا رہ گیا تھا. لیکن قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، اس کی آج بھی وہ تاثیر ہے، بشرطے کہ حاملین جو ہے نا ان کے تصورات ٹھیک ہو جائیں اور وہ اس کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح قائم کریں جس طرح محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تیار کیا تھا انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا تھا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.